اج دی منعقدہ محفل پاک جو کہ سلسلہ ہے عظمت والدین و اظہار ثواب انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر گناہگار و مراد میں کوکار و شکر دی سعادت حاصل ہے۔ نجم القراء فخر القراء الحافظ القاری محمد یعقوب مجددی صاحب انہاں دے والد گرامی جناب محمد یوسف صاحب انہاں دی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے نور محمد صاحب انہاں دی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے جامعہ مسجد مریم نیک محمد محلہ عمران کالونی گلی نمبر 8 لنک سریگس روڈ گجرانوالہ دے اندر سارے اکٹھے ہیں۔ دعا فرماؤ خالق ارض و سما ہر کسی نو میرڈ لائف اندر صاحب اولاد فرمائے اور پھر ایسی اولاد فرمائے، ایسی اولاد اللہ عطا فرمائے کہ جدوں اولاد زندہ ہوئے والدین دا وجود اپنی زندگی چ پائے تو اپنے والدین دی خدمت کرے، تو جدوں والدین دنیا تو چلے جان پھر اس طرح دیا بھرپور محفل پاک سجا کے اپنے والدین لئی صحیح معنی وچ حقیقی طور تے صدقہ جاریہ بدلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دی لاریب اور بیعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چوں جڑے الفاظ میں پڑھے اس کے ضمن و ذیل اندر چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ ساڑھے سٹیج تے مقتدر علماء کرام تشریف فرمانے نجم العلماء فخر النقباء الحافظ القاری محمد عدنان سلطانی سروری قادری یزید مجدوہ آپ بھی تشریف فرمانے اور فخر اہل سنت جناب قاری محمد حسنین سیفی صاحب نقشبندی آپ بھی تشریف فرمانے، فخر اہل سنت علامہ محمد عرفان مجددی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، دیگر سیفی برادران مشاکل مصطفیٰ بڑی اچھی نجات لے کے تشریف لے آئے ہو۔ میں دعا کرنا رب العالمین محفل ہذا نو قبول فرما کے علامہ صاحب دے والدین اور دیگر جنہاں کی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے محفل پاک کا اہتمام کیتا گیا، رب ذوالجلال سب نو جنت دے بالا خانے وچ اعلی مقام عطا فرمائے آمین۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ سبحان اللہ حکم ربی ہے اعبدوا اللہ عبادت اللہ دی کرو سبحان اللہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور خالق نے فرمایا جدوں او دی عبادت کرو تے او دا شریک کسے نو نہ بناؤ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمایا والدین دے نال نیکی کرو۔ اللہ نے اس آیا مبارکہ دے اندر تین چیزاں نو کوٹ فرمایا۔ پہلی بات اعبدوا اللہ عبادت اللہ دی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پھر وہ دا شریک کسے نو نہ بناؤ۔ دو چیزاں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تے والدین دے نال نیکی کرو۔ اللہ نے چیزاں تین بیان کی دیا نے، حقوق اللہ نے دو بیان فرمائے، ایک تے حقوق اللہ ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ ہی نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ رکن اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تسی کلمے دی بڑی چس لئی، میرا دل کر دے کہ حدیث پڑھا تسی مزید چس لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ انہوں جنت کی داخل فرما دے۔ پتہ لگتا ہے پہ گجرانوالہ دے بندیاں میں بیٹھا
فیصلہ آباد تو سفر کر کے راتی میں کل گیا بھی پھر راتی واپس بھی آیا اور اپنے بندیاں میں بہ کے تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ اتنے کھل ٹل کے گفتگو ہوئے تے جیسی بھی ہوئے کیونکہ اپنے گل کھل ٹل کی جا سکتی ہے تو جڑا میں جملہ کہہ لگا مزید سینے ٹھنڈ پائے گا وہ یارو سوال پیدا ہوتا ہے جڑا بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا بزرگ اگے تشریف لے آؤں گے علامہ صاحب اگے تشریف لے آؤں گے یہ اسلامک ملک ہے پاکستان جڑا کلمے دی بنیاد پہ بنایا گیا اتنے جدو سکول اندر سٹڈی کروائی جاتی ہے تو اسلامک سٹڈی لازمی قرار دیتی ہے پھر بعد مذہب جڑے نے وہ بھی جس ویلے اسلامیات کا مطالعہ کرن گے تو پڑھن گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فار ایگزامپل کوئی عیسائی اس نے کلمہ پڑھیا لہذا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل فی الجنہ فرمایا ایویں نہ کلمہ پڑھے خالص ہو کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے تو اللہ جنت ہی عطا فرما دے سلامت رہو بہت اچھا تھی سن رہے ہو ویسے ہیں جی سنو کہ زور لانے کی ضرورت ہی نہیں ویسے بھی صوفی ساؤنڈ ویچ کے بندے نو ویسے ہی آسرا ہو جاتا ہے کوئی گل نہیں بندہ جنہ بھی تھکیا ہوئے بیٹا صرف جڑا چنگا ساؤنڈ اپریٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک کام ہو جائے گا حقوق اللہ ان اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے صغیرہ گناہ ہو جائے ایک بندے نے فجر پڑھی ظہر کا انتظار کرتا رہا کدو ظہر آوے تے کدو میں ظہر دی نماز ادا کرا او دے دورانیے دے اندر جتنے بھی صغائر گناہ او دے کول سر درد ہو گئے جدو ظہر پڑھے گا اللہ سارے معاف فرما دے حقوق اللہ کی بات کر اچھا جڑا بندہ ظہر دی نماز پڑھے عصر دی نماز انتظار کرے تے جدو عصر دی نماز پڑھے گا جتنے بھی او دے کول صحبن گناہ ہو گئے تے صغیرہ عصر دی نماز پڑھے گا تے اللہ سارے معاف فرما دے گا عصر دی پڑھی تو تے مغرب کا انتظار کیتا ہے پڑھی مغرب دی نماز تے جڑے صغیرہ گناہ ہوئے سارے معاف چونکہ انما الاعمال بالنیات اعمال دا در و مدار نیات تے اور نیت المؤمن خیر من عملہ جو کما قال النبی مومن دی نیت کو دے عمل کو بہتر ہوندی ہے تے نیت جدو کریے تے نیکیاں دا میٹر ہو گئی چلنا شروع ہو جاتا ہے اچھا مگر پڑھی عشاء دا ویلا علی آیا نہیں وہ کہتے کدو عشاء دا نماز کا ٹائم ہوئے میں نماز پڑھا جدو دی نیت کی تھی سو اودو نہ نیکیاں دا میٹر چل رہا ہے چلو میں کل سو کی کرا میں نہیں پتا کس دن دے اشتہارات یعقوب مجدی صاحب نے لگائے حافظ صاحب نے کدو دے بینر لگائے جدو نہ کسی نے پڑھ لیا ہے جانا مریم مسجد کے اندر نیک محمد مسجد کے اندر جانا ہے
ینگسٹر یہ سوال دینے چنا لے کے چلے جان یار ساڑھی حالی تھوڑی ننگی ہے زیادہ رہی ہے جنیاں بھی ننگی ہے زیادہ ننگی ہے رہ تھوڑی گئی ہے رات میں سون لگے یہ ضرور آکھو کملی والے کبھی آج آویں نا اپنا دیدار کروامیں نا ایسے کر کے ترلا مارے کبھی عشاء پڑھ کے جدوں اساں جانا ساؤں نیت کرنی ہے اکھ کھلی تے فجر پڑھا گے ساری رات ہی ستے رہے ہیں تے جدوں فجر پڑھنی ہے رب دی مرضی ہے کہ عشاء پڑھ کے ستے ہیں تے فجر اٹھ کے پڑھی یا ساری رات ہی تیری عبادت لکھی ہے مولا وجہ کی بندہ تے بڑا گناہگار جیا سی بندہ تے بڑا سیاہکار جیا سی بندہ تے بڑا بد اعمال جیا سی گناہگار دے نام نال جتنیاں نیکیاں ساری رات ہی عبادت وچ مصروف رہیا ہے فرمایا تہاڈی گناہگاری ول ویکھاں یا مصطفیٰ دی یاری ول ویکھاں یا مصطفیٰ دی یاری ول ویکھاں ایک حدیث پڑھ دیں تسی بڑے چنگے لوگ میں تو بڑا گناہگار جا بندہ عالم ربانی ہوئے علامہ حیات سلطانی صاحب اگے تشریف لے ہوں گے تے انج بیٹھے علامہ اکرم سلطانی صاحب تے او دی ایویں ہتھ لگ گئی میرے ول ویکھیا ایویں کراٹا گیا 70,000 سال دی اللہ عبادت دا عالم دین نو ثواب عطا فرمائے عالم دین دی شان 70,000 سال دی اللہ عبادت دا ثواب عطا کردا ہے کہ عالم دین ستا بھی ہوگے تو پھر بھی نیکیاں دا میٹر ہے چلتا ہی نہیں ہے اللہ غنی علامہ صاحب تسی میرا ایتھے تشریف لے آؤں جی اللہ بہت برکت دے گئے بات سمجھ آ رہی ہے جی یہ حقوق اللہ نے یہ دے وچ کمی ہو گئی کہ اللہ اپنے فضل نال معاف دی کر دے گا شب برات آ رہی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا دو بندے نو جہنم رسید ہو جائے گی ایک دوڑتا جہنم دے بوے کے جا کے کھلو جائے گا تے ہولی ہولی ریم کے آہستہ آہستہ خراما جائے گا تے جڑا ہولی ہولی ٹر جائے گا اللہ فرمائے گا انہوں تے پوچھنا چاہتا کہ آرڈر تے ہوئی گیا ہے
پیچھے بہنا میں بہنا اگوں جی اللہ کا فضل ہو گیا نا تو بیڑا پھر بھی پار ہو ہی جائے گا جے بہنا پچھوں جے مصطفیٰ دی نظر رحمت ہو گئی تو بیڑا پھر بھی پار ہو ہی جائے گا جڑا دوڑ کے جہنم کے بوئے کے جا کے کھڑا ہو گیا اس کا تینوں شوق ہوا ہے جہنم میں جان کا اس کا شوق تے کوئی نہیں لیکن مالکہ زندگی وچ میں تیری ایک نہیں مننی میں کیا آج ہی مان کے بیخلا پتہ نہیں ہونی اللہ کا فضل ہو جائے اے میری آرمان سلطان نے آکھیا نام
دیر تک بندہ بندے نو معاف نہ کرے رب بھی معاف کردا نہیں تے سب نالوں اعلی حق جڑا او دے بندیاں وچ او ہے میرے تے تیرے آقا دا ہاں بدکار بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پھر بھی چل جائے گا محمد دا غدار جڑا اللہ دی بارگاہ وچ چل سکدا ایویں تے نہیں لگدا کہ نعرے مار میرے خیال شاہ نے ہونا نا یعنی احمد فروخ شاہ یا فروخ شاہ کون لو جی جوڑی ہے میں پتہ لگ گیا کہ وہی سبحان اللہ لبیک والو کینڈیڈیٹ ہیں میرے خیال میں وہ بھی سانو بندے نے الیکشن لڑنا جو میں بھائی مولوی لڑتے ہی سبحان اللہ ابھی تو میں کہ بس لوکاں نوں دعوت دینی تے پھر جدوں شاہ ہی کھلو جاندے چاہیے نا پھر پرچی اللہ رسول دے نام دی سید نوں دے دینی سبحان اللہ بولو تے صحیح سبحان اللہ مرضی تو پھر بھی اپنی کرنی ہے میں رسول اللہ میرے کو تھوڑا ہے میں پھر اس واسطے پہنچوں کہ ایتھے آندے آندے بھی جڑی گلی بڑے ہیں وہی بند سی دعا کرو اللہ کرے بازار بھی ٹھیک ہو جائے پانی شانی نکل جان تے بہتر ہی ہو یہ ہن اشارے بھٹ کے جدوں پھر تے کچھ نہ کچھ ہوے گا کہ نہیں ہیں جی اللہ اکبر توجہ کرے آپ سب بعد ایک سید ہوئے کیس کرے سبحان اللہ پیر سید صرف اور کیا بات ہے یہ نام ہے تھوڑا محمد احسان صاحب فرمانے نے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب وہ فرماندے نے جدو چونکہ منڈی باغلدین دا وہ جڑا وارتاباد دا علاقہ سی پر پٹیاں دا سارا سسٹم میں جدو جا کے اپنا ووٹ مینوں دے آجو نا اپنا مرشد جی ووٹ مانو کے ساتھ دے دیے تو ساڈے مگر کوئی جھوٹے کیساں وچ آونا تھانے اونا کہنا نہیں نہ دیو نا ووٹ سا اونا کہ شاہ جی اگر جانا خود دے سا ووٹ نہیں دیتے ووٹ نہیں دیتے انہاں کہ کیوں انہاں کہ جی اساں مارنے نے کوڑ سجدہ تو ہے سچا سچے جھوٹیاں دے پیچھے کیویں آون گے ہیں تے آپ نے ایک بڑا مسکرا کے جملہ فرمایا گل سنو ہاں او پیر جڑا نا پیر وہ مرید جھوٹے بھی ہوندے پھر بھی مغر ہی ہوندے تسی دے کے تے دیکھو وہ دے کے جے کوئی گڑبڑ بھی ہوے تے ووٹ دے کے تے دیکھیا یارو حقوق اللہ اللہ اپنی مرضی نال معاف کرے گا حقوق العباد اللہ کو معاف کرے گا جو بندہ بندے کو معاف